السلام علیکم فورتھ کلاس بیٹا، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اچھا، فورتھ کلاس آج آپ نے پڑھنا ہے اردو کی بکس نکال لو۔ آج ہم نے اردو کا یونٹ نمبر 4 پڑھنا ہے۔ سب لوگوں نے بکس نکال لی ہیں؟ شاباش، جلدی سے بکس نکال لو اور اپنی جو لیڈ پینسل ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھو۔ جو چیز میں انڈر لائن کرواؤں وہ آپ نے انڈر لائن کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، شاباش، جلدی سے نکال لو۔ اچھا، یونٹ نمبر 4 ہے، سبق کا نام ہے بے مثال دوست۔ کیا نام ہے؟ بے مثال دوست۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین کو انڈرلائن کر لو، نے ابتدا ہی سے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کا فیصلہ کیا۔ مخالفت کو انڈرلائن کر لو، یعنی کہ مکہ والے مسلمانوں کے ساتھ مخالفت کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ وہ اسلام کے فروغ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کو بھی انڈرلائن کر لو اور فروغ کو بھی انڈرلائن کر لو۔ رکاوٹیں کھڑی کرتے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے۔ جب مشرکین مکہ کا ظلم کو انڈرلائن کر لو، حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت کو انڈرلائن کر لو۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ٹھیک ہے؟ اور خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا، یعنی کہ اپنے ساتھ والے مسلمانوں کو بھیج دیا اور کہا کہ میں اللہ کے حکم جب آئے گا میں تب آؤں گا۔ مکہ کے کافروں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مزید طاقتور ہو جائیں گے، طاقتور کو انڈرلائن کر لو، تو انہوں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کے سالار اور سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ منصوبہ کو انڈرلائن کر لو۔ منصوبہ کہتے ہیں پلان کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح و شام کے وقت ان کے گھر ضرور تشریف لے جاتے۔ لیکن جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حیران ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ضرور کوئی خاص بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف لائے ہیں۔ تشریف کو انڈرلائن کر لو۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق، آج مجھے ہجرت کی اجازت ملی ہے۔ اجازت کو انڈرلائن کر لو، میں نے کیا نہیں، یقین کر لو آپ، اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافی عرصے کو انڈرلائن کر لو، اس دن کا انتظار کر رہے تھے، ہجرت کی خبر سنتے ہی خوشی سے رونے لگے اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ انڈرلائن کر لی سب نے؟ پیج نمبر 19 نکالو۔ رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ بستر کو انڈرلائن کر لو، اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ امانتیں کو انڈرلائن کر لو، یعنی کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم میری جگہ پہ سو جاؤ اور جو میرے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی وہ ان کو واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ اس کے بعد رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور کی طرف نکل پڑے۔ غار ثور کو انڈرلائن کر لو، یہ نیچے غار ثور کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، یہ آج بھی مدینہ میں ہے۔ رات کو اندھیرے میں پتھریلی کو انڈرلائن کر لو۔ پتھریلی کہتے ہیں پتھر والی۔ پتھریلی زمین پر چلنے سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کندھوں کو انڈرلائن کر لو، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اتنا پیار کرتے تھے وہ۔ غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ پہلے مجھے غار کے اندر جانے دیں تاکہ میں غار کی صفائی کر سکوں۔ آپ نے غار صاف کیا تو وہاں بہت سے سوراخ تھے۔ سوراخ کو بھی انڈرلائن کر لو، جنہیں آپ نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا، یہاں تک کہ چادر ختم ہو گئی لیکن ایک بل باقی رہ گئی۔ بل کو انڈرلائن کر لو، بل کہتے ہیں سوراخ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔
ایک بل جو باقی رہ گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے اپنا پاؤں رکھ دیا، یعنی کہ وہاں پہ کوئی روشنی نہ آئے، پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی موذی جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ موذی کہتے ہیں خطرناک، نقصان کو انڈر لائن کر لو، یہ ایک سانپ کو انڈر لائن کر لو، بل سانپ کا بل تھا، یعنی کہ اس بل سے، اس سوراخ سے سانپ آتا تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی ایڑی کو ڈس لیا، ایڑی کو انڈر لائن کر لو، ایڑی جو پاؤں کی ہوتی ہے۔ آپ نے صبر سے اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ جب درد شدت اختیار کر گیا، مطلب درد حد سے زیادہ بڑھ گیا، تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، آنسو کا ایک قطرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا تو آپ بیدار ہو گئے۔ بیدار کو انڈرلائن کر لو، بیدار کہتے ہیں نیند سے جاگ جانا، اور پوچھا اے ابو بکر کیا ہوا؟ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، لعاب کہتے ہیں جو منہ کا تھوک ہوتا ہے، لعاب، اسے لعاب بولتے ہیں، اس جگہ لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد سے راحت ملی۔ راحت کو انڈرلائن کر لو، راحت کہتے ہیں آرام کو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 راتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضور اکرم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک کونے میں لکھا ہوا ہے، آئے مزید جانے، یہاں پہ لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر، عتیق اور رفیق خاص بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے 4 نام تھے، صدیق اکبر، عتیق اور رفیق خاص۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو، خاص دوست، اور یار غار کے ساتھ گزرنے والا۔ پیج نمبر 20 نکالو، یہاں پہ ایکسرسائز ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے مشق کے ہیں الفاظ معنی۔ مشق کے کیا ہے؟ الفاظ معنی۔ یہ سب لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلا ورڈ ہے صدیق۔ صدیق کے معنی کیا ہیں؟ صدیق کہتے ہیں ہمیشہ سچ بولنے والا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے غار۔ غار کہتے ہیں پہاڑ کی کوہ، پہاڑ کے یعنی کہ اندر ایک جو جگہ بنی ہوتی ہے جہاں بیٹھ سکتے ہیں اس کو غار بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے موذی۔ موذی کہتے ہیں دکھ دینے والا، دکھ دینے والی چیز، موذی بیماری۔ رفیق کہتے ہیں ساتھی یا دوست کو۔ اس کے بعد ہے ہجرت کہتے ہیں وطن چھوڑنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اس کے بعد ہے راحت کہتے ہیں آرام کو۔ اس کے بعد ہے ان سوالات کے جواب دیں۔ ان سوالات کے جواب دیں۔ پہلا سوال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ یہ دیکھو پیج نمبر 18 کے اوپر ہے، میں نے نشان لگا دیا، یہ دیکھو دوسری لائن پہ۔ جب مشرکین مکہ کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینے ہجرت کا حکم دے دیا۔ لگا لی سب نے؟ کوشچن نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کیوں گئے؟ یہیں پہ دیکھو یہ لگا ہوا ہے، نظر آ گیا؟ 2 لگایا ہوا ہے۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ لگا لیے سب نے؟ تیسرا کویشچن دیکھو، ہجرت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا؟ پیج نمبر 19 پہ پہلا سوال ہے، پہلی لائن ہے، رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ لگا لیا؟ چوتھا کویشچن دیکھو، ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابہ تھے؟ تو اس کا جواب یہیں پہ لگا لو، آپ یہیں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے لکھنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پڑھا نا پیچھے آپ نے۔ اب آگے غار ثور میں کیا واقعہ پیش آیا، اور وہ بھی پتہ ہے آپ کو کیا واقعہ پیش آیا تھا، کہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ
یہ ایک سانپ کا بل تھا، یہاں سے یہ ایک سانپ کا بل تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق بل تھا، اس نے یعنی کہ سانپ نے حضرت، اس واقعہ کا ہے کہ سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایڑی کو ڈس لیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ریڈنگ جو سی ہے کمپلیٹ ہوگی، اور میں نے ساتھ آپ کو ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کروائی ہے. اب نیچے ہے سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں. پہلی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ کے سامنے ڈیش رکھ دیا، پاؤں رکھ دیا، لکھتے جاؤ. دوسرا ہے جب کہیں کوئی سوراخ یا بل نظر آتا اسے اپنی ڈیش پھاڑ کر بند کر دیتے، چادر. تیسرا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ڈیش مبارک اس جگہ لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق کی درد سے راحت ملی، لعاب مبارک. اس کے بعد چوتھا ہے رات کے اندھیرے میں ڈیش زمین پر چلنے سے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، پتھریلی. آخر میں ہے اب مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفیق خاص ڈیش اور حضرت علی ہی رہ گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رفیق خاص تھے. ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی، املا بھی لکھوا دی ہے، آپ سب نے یہ املا بھی لکھنی ہے اور ایکسرسائز بھی لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ.